जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि 50 साल के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान का जो मैरीटाइम लिंक है, वो बहाल हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज़ समथिंग वेरी बिग। पाकिस्तान के मीडिया ने इसको बिल्कुल कवर नहीं किया। आई आई रेड इट इन द न्यूज़ और मुझे नहीं पता पाकिस्तान का मीडिया क्यों फ़ॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ को कवर नहीं करता, और करता भी है तो बड़े अजीब अंदाज़ से। बहरहाल अब पता ये चला है कि चिटागोंग पोर्ट जो है बांग्लादेश के अंदर, उसके वहाँ पे पाकिस्तान से एक पहली जो है शिप जो है वहाँ पहुँची, और कहा जाता है कि 1971 के बाद ये पहली शिप है। ये एक शिप पहुँची है जो कि कार्गो लेके गई है, जिसको वहाँ पे जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं सैयद अहमद मारूफ, उन्होंने उसको वेलकम किया। एंड दिस इज़ कंसिडर्ड एज़ द बिगिनिंग ऑफ बायलैटरल ट्रेड बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। अब कई लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि बिकॉज़ शेख हसीना वाजद चली गई हैं, इंडिया की स्पेस कम हो गई है। इंडिया की स्पेस बिल्कुल कम नहीं हुई है। बांग्लादेश की ऑप्शंस बढ़ गई हैं। So when Sheikh Hasina Wajid was in power, तो she had many options and she was working a lot. और उन्होंने बड़ी इकोनॉमी के लिए बड़ा काम किया शेख हसीना वाजिद ने। बांग्लादेश, हमने इसके ऊपर कई दफ़ा डिस्कशन किया। द क्वेश्चन इज, शी वाज डूइंग इकोनॉमिकली तो वो परफेक्ट बांग्लादेश चल रहा था। गो के उनको आईएमएफ के पास जाना पड़ा एंड ऑल दैट, बट the problem and the challenge was that politically things were not the way they should have been, and that's how things got disturbed and deteriorated there. अब इंडिया जो है वो वहाँ पे कहा जाता है कि देयर इज अ स्ट्रेटेजिक एंजाइटी। आई डोंट सी इट। व्हाई? बिकॉज इंडिया इज पुट हैज पुट अ लॉट ऑफ मनी एंड इंडिया हैज सो मच लिवरेज ऑन बांग्लादेश दैट इंडिया विल नेवर लाइक दिस। कई लोगों का कहना है कि चाइना पाकिस्तान एक्सिस। आई डोंट बिलीव इन दिस। द चाइनीज डोंट ट्रस्ट पाकिस्तान द वे द वर्ल्ड कॉन्सिडर्स। हम चाइना के बड़े अच्छे दोस्त हैं। हम तो चाइनीज को घर में कुछ नहीं कर सकते। चाइनीज हमसे नाराज रहते हैं। ठीक है जी। अब कई लोगों का कहना ये है कि देखें, देर आर इस्लामिस्ट इन बांग्लादेश, देर आर इस्लामिस्ट इन पाकिस्तान। रिमेंबर, इन पाकिस्तान देर आर मिलिटेंट इस्लामिस्ट। In Bangladesh, these Islamists are purely democratic. Here in Pakistan, the Islamists who are being considered and given value, the institutional Islamist or the Islamists, that they don't have much representation in the पार्लियामेंट्री सेटअप के अंदर उनकी कोई वो नहीं है। हाँ, लेकिन दोनों मुल्क जो हैं वो मुसलमान ज़रूर हैं, वहाँ पे सारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुसलमान है। अब शेख हसीना वाजिद के जाने के बाद शायद पाकिस्तान ने ये महसूस किया कि अब स्पेस बढ़ गई है। लेकिन इंडिया रियली वांट्स दैट कि बांग्लादेश को जो है इट शुड लुक एज एन इस्लामिस्ट एंड मिलिटेंट। इसकी एक पिक्चर सामने आ रही है, और आपको पता है कि जिस तरह वहाँ पे हिंदुओं पे भी अटैक शुरू में किए गए, मंदिरों पे अटैक किए गए, दैट वाज समथिंग दैट इज़ नॉट अप्रिशिएबल, दिस इज़ रिप्रिहेंसिबल, दिस इज़ कंडेमेबल, एंड नो वन हैज़ अ राइट टू टारगेट एनी काइंड ऑफ रिलीजियस प्लेस। किसी मज़हब, फ़िरका, किसी की भी कोई रिलीजियस प्लेस हो, किसी को कोई हक नहीं है। एंड पर्टिकुलरली ये ट्रेंड तब चला था, मैं समझता हूँ ये बांग्लादेश के लिए इंतहाई जो है वो उनकी उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। बहरहाल, जस्ट अगर देखा जाए कि आप देखें कि बांग्लादेश और इंडिया की पार्टनरशिप देखें, मेरा ख़्याल है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग द बायलैटरल ट्रेड तकरीबन 16 अरब डॉलर पे है। और इंडिया का ट्रेड सरप्लस है बांग्लादेश में। पाकिस्तान तो वहाँ पे नहीं पहुँच सकता। इंडिया के देखें ना, एक्सपोर्ट्स हैं, कॉटन, व्हीकल्स है, मशीनरी है, पेट्रोलियम है। जबकि बांग्लादेश जो है वो रेडीमेड गारमेंट्स एंड बहुत सारी और फुटवेयर और फार्मास्यूटिकल्स, इस तरह की चीज़ें। दोनों मुल्कों ने एक ड्यूटी फ्री, कोटा फ्री जिसे मार्केट एक्सेस रखी हुई है बांग्लादेशियों के लिए और इंडियंस के लिए। एंड देन देयर इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी दोनों मुल्कों के दरमियान मौजूद है। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान ट्रेड डेफिसिट है, तो ये एक चैलेंज है। फिर ये चीज़ें भी हैं। बहरहाल, पाकिस्तान और इंडिया की आप ट्रेड को देखें तो कोई ट्रेड ही नहीं है। ठीक है जी। मेरा ख़्याल है कि एज़ ऑफ 2009 2019, ठीक है जी, जो बायलैटरल ट्रेड जो थी दैट वाज़ अराउंड $2 बिलियन एनुअली। ठीक है जी। मतलब कुछ भी वो जिसे आप नॉट सर सॉरी, $2 बिलियन तो इंडिया और पाकिस्तान की जो है वो ट्रेड है। बट द क्वेश्चन इज़ कि पाकिस्तान और इनकी तो कोई ख़ास वो ट्रेड नहीं थी।
اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید یہ کوئی اتنی ہونی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب آئی ڈونٹ سی کہ وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی لمبی چوڑی آپشنز موجود ہیں۔ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہاں، پاکستان اور انڈیا کی جو پاکستان اور بنگلہ دیش کی جو ٹریڈ ہے، دیٹ از لیس دین $1 بلین، ٹھیک ہے؟ تو 700-800 ملین ڈالر کے قریب ہے، اور اس سے زیادہ کوئی نہیں۔ پوٹینشیل کہا جاتا ہے بہت زیادہ دونوں ملکوں کی، کیونکہ بنگلہ دیش کی ایکسپرٹیز ہیں ٹیکسٹائل اینڈ گارمنٹ میں، تو اس ایک سار کے اندر ایک سیفٹا ہوا کرتا تھا، ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا، وہ سارا ختم ہو گیا، تعلقات ہمارے ویسے خراب تھے، تو وی کوڈنٹ میک اٹ۔ اینڈ دین آپ کو پتہ ہے پھر بنگلہ دیش اور پاکستان کی ہسٹری بھی بڑی عجیب قسم کی ہے، اور شیخ حسینہ واجد جو ہیں، انہوں نے اپنی اس جو پارٹنرشپ جو ہے اپنے پاور کو کنسالیڈیٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک چیز کی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے وہ جو اینٹی پاکستان رینٹ اینڈ نیریٹو تھا اس کو کنٹینیوسلی رکھا۔ سو شی بلیوڈ کہ یہ جو فورس ہے انڈیا، شی کین جیل ہر پولیٹیکل فورس، ہر پولیٹیکل پاور ان کیس ہی ول کیپ ٹارگیٹنگ پاکستان، جو کہ ڈیفینیٹلی انڈیا کے نیشنل انٹرسٹ کو بڑا سوٹ کرتا تھا۔ لیکن اب کیونکہ انڈیا کے نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ اس مسئلے میں آ کے رہ گیا ہے کہ بھائی اب حسینہ واجد کو وہاں پہ عوام نے نکال دیا، اینڈ انڈیا کا موقف یہ ہے کہ the ISI and the Pakistan and the military and the US military or the US government, they work together. I don't buy this argument. میں اس آرگومنٹ کو بائی نہیں کرتا۔ میرا نہیں خیال پاکستان از ان اے پوزیشن کہ ہم بنگلہ دیش کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں۔ ہم تو بنگلہ دیش میں ٹھس ہو گئے تھے، ہماری اور بنگلہ دیش کہہ رہا ہوں، افغانستان میں ٹھس ہو گئے تھے۔ ہماری تو پوزیشن اتنی کمزور ہے کہ افغانی ہماری طالبان بات نہیں مانتے، اور کہاں بنگلہ دیش میں ہم جا کے کوئی 10 20 50 100 ملین ڈالر لگائیں گے اور وہاں پہ جا کے جی حسینہ واجد کے خلاف ماحول بنائیں گے۔ میرا نہیں خیال، وی ڈونٹ۔ لیکن انڈیا کے اندر یہ تھاٹ بہت زیادہ میچور تھاٹ ہے کہ پاکستان نے یہ کام کیا ہے، پاکستان نے یہ چیز کی ہے، پاکستان ایک جیسے کہیں گے نا، ایک ایسی سچویشن کے اندر ہے کہ پاکستان ایسے کر سکتا ہے۔ دس از واٹ دے بلیو۔ گو کہ پاکستان کہتا ہے کہ نہیں، ہم اس طرح کی نہیں ہیں۔ بہرحال پچھلے کچھ مہینوں میں جسے کہتے ہیں نا کہ بنگلہ دیش کے اندر ماحول تھوڑا چینج ہوا ہے۔ جماعت اسلامی پہ کیونکہ بین تھا، اس کو بین لفٹ کر دیا گیا، شیخ حسینہ واجد نے اس کو بین لگایا ہوا تھا، اور اب تھوڑی سی چیزیں نارملائز ہوئی ہیں۔ سو پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں، ان کی یونس صاحب سے کئی دفعہ ملاقات بھی ہوئی ہے، ایک دو دفعہ آئی تھنک UN میں کی، ایک دو دفعہ کہیں اور آئی تھنک سینٹرل ایشیا میں ملاقات ہوئی ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ پاکستان شوڈ سیز دا مومنٹ اینڈ شوڈ ڈیولپ ریلیشنز ود بنگلہ دیش۔ شیخ حسینہ واجد جو تھی وہ اس کی روٹس بڑی اسٹرانگ ہیں، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو گو اوے ویری ایزیلی۔ لیکن پاکستان نے تمام ممالک کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہے۔ دا ریزن از کہ انڈیا تو پاکستان سے تعلقات امپروو نہیں کر رہا، تو ہمارے پاس کیا چوائس ہے؟ ہمارے پاس چوائس ہے ٹو گیٹ کلوزر ود سری لنکا، ٹو گیٹ کلوزر ود مالدیوز، ٹو گیٹ کلوزر ود بنگلہ دیش، ٹو گیٹ کلوزر ود ایوری کنٹری ان دا ریجن، جس کے ساتھ ہم قریب ہو سکتے ہیں، ہمیں اس کے قریب ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ چیزیں ہیں۔ سو کئی لوگوں کا آپ دیکھیں نا، دیر آر سو مینی تھیریز وچ آر کمنگ فرام انڈیا کہ جی بنگلہ دیش سے انفلٹریشن ہو رہی ہے، ایمونیشن پاکستان سے جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، جی آسام کی ریاست میں یہ ہو رہا ہے، اور بنگلہ دیش کے سننے میں آیا کہ جی مجاہدین ہیں وہاں پہ، جماعت المجاہدین، وہ پاکستان اور چائنیز کی سپلائی پر ڈپینڈنٹ رہے ہیں۔ We have heard such kind of propaganda. But the question is کہ پاکستان has been too overstretched. کبھی بنگلہ دیش کی حکومت نے، جب شیخ حسینہ واجد بھی تھی، تو پاکستان پہ کبھی کوئی الزام نہیں لگایا تھا کہ آپ وہاں پہ لوگوں کو اسلحہ سپلائی کرتے ہیں۔ لیکن ہاں، یہ ضرور چیز ہے کہ پاکستان کے ساتھ کیونکہ تعلقات اچھے نہیں ہیں، تو پاکستان جو ہے وہ ISI کے اوپر بات کر دی جائے گی۔ ISI have been doing دی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہوتی ہیں پوری دنیا میں، وہ کرتی ہیں جو کسی ملک کے انٹرسٹ میں ہوتا ہے، جیسے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، امریکن انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، باقی دنیا کی ہیں، وہ وہی کر رہی ہیں جو ان کو اچھا ہے۔ لیکن مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہم ٹریڈ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ، ٹھیک ہے جی۔
اور بنگلہ دیش انڈیا کو اس سے مسٹ ناٹ بی کنسرن ود دس، بیکاز انڈیا کی اوور آل لیوریج ہی بہت زیادہ ہے بنگلہ دیش کے اوپر. آپ امیجن کریں نا، $16 ارب کی بائی لیٹرل ٹریڈ، اس سے بھی شاید زیادہ ہوگی جو، اور یہ تو ریکارڈڈ ٹریڈ ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور محمد یونس جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی وہ پاکستان کے لیڈر نہیں ہیں، یا وہ پاکستان کے ساتھ ان کا اب تعلق نہیں ہے. بنگلہ دیش ایک انڈیپینڈنٹ سوورن کنٹری ہے، اینڈ وی شوڈ ریسپیکٹ اٹس سوورینٹی. And we should stand with people of Bangladesh, سب کو. If they have come up with any kind of a change, that is up to the people of Bangladesh. لیکن ہمارے لیے کیا ہے، کیا اپرچونٹی ہے پولیٹیکل ڈائلاگ ڈیولپ کرنے کی، اکنامک ریلیشنز ڈیولپ کرنے کی، میری ٹائم سلک جو لنک ڈیولپ کرنے کی، ہمارے تعلقات کو امپروو کرنے کی. سنیں شیخ محمد یونس نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ دس از اے نیو پیج ان پاکستان بنگلہ دیش ٹائز. اور میرا خیال ہے کہ دیر از اے سیکشن آف people in Bangladesh, those who believed کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ہمیں اس کے تعلقات کو نارملائز کرنا چاہیے. ہم نے غیر ضروری تعلقات جو ہیں، کیونکہ انڈیا کا انفلوئنس بہت زیادہ تھا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا ایک اور چیز بھی ہے کہ اب دیکھیں جو مجیب الرحمان تھے، اینڈ دین ان کی بیٹی جو شیخ میڈم شیخ ہیں، یہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اپالوجی کریں ہم سے 1971، تو پاکستان نے اپالوجی نہیں کی. ٹھیک ہے جی. اور اب شیخ حسینہ واجد جو ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ایک اپنی، آپ کو پتہ ہے، ایک ہمیشہ غصے میں رہی ہیں پاکستان کے حوالے سے. 2022 نے شیخ حسینہ واجد نے پاکستان کی جو ریکویسٹ تھی چائنیز بلڈ فرگیٹ وارشپ جو PNS تیمور ہے، اس کو ڈینائی کر دیا تھا کہ وہ چٹاگانگ پورٹ میں نہیں آ سکتا. آج چٹاگانگ پورٹ پہ پاکستانی جہاز چلا گیا، لیکن یہ ٹریڈ جہاز ہے. اب یونس صاحب جو ہے وہ جسے وہ کہتے ہیں نا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو 100% فزیکل انسپیکشن آف گڈس جو پاکستان سے آتی ہیں اس کو انہوں نے ایگزیمپٹ کر دیا. یہ ایک مینڈیٹری قسم کی فزیکل انسپیکشن تھی جو پاکستان سے چیزوں کو آتی تھی. اب انڈیا کہتے ہیں بہت زیادہ وریڈ ہوگا. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ کہیں جی ہمارے لیے کوئی آبجیکشنیبل چیز آ جائے گی. دا کوشچن از کہ اف انڈیا از وریڈ ان کیس دیر از این آبجیکشنیبل چیز ان بنگلہ دیش، تو کل کو پاکستان کا پھر پوائنٹ آف ویو تو ٹھیک ہے نا کہ وٹ ایور انڈیا از سینڈنگ ان افغانستان دیر از سم آبجیکشنیبل تھنگس اینڈ وی وانٹ ٹو سرچ. اور انڈیا از سیئنگ دس بیکاز کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ واٹ ایور انڈیا وانٹس ٹو سینڈ ان افغانستان وی وانٹ ٹو سرچ دس. دیکھ رہے ہیں بات کیا؟ انڈیا نے اس لیے یہ پاکستان کو کہا ہے کہ وہ 100% چیزوں کو سرچ کرنا چاہتے ہیں. انڈیا نے بنگلہ دیش کو کہا تھا حسینہ واجد میں کہ جو چیزیں بھی آتی ہیں آپ اس کو سرچ کریں. آج وہ اسی لیے شاید کہ پاکستان بھی سرچ کرنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے جی. انسپیکشن کرنا چاہتا تھا. ٹھیک ہے. سو بہرحال میرا خیال ہے کہ کیونکہ پاکستان کے بارے میں انہوں نے جی آرمز بھیج دیں گے، ایمونیشن بھیج دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ چیزیں تو ہیں. اب جسے وہ کہتے ہیں نا، یہ ایک ایسی اپروچ ہے پاکستان اینڈ بنگلہ دیش کی کہ بوتھ آف دیز کنٹریز دے شوڈ لک ایٹ دیٹ دا گلاس از ہاف فل. گلاس ہاف فل ہے اور ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. اور یہ ایسے ہی رہے گی. ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں، کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 2004 میں ایک دفعہ ایک شپمنٹ گئی تھی جس میں آرمز تھیں، اور دوز ور فار دی انڈیا کے جو نارتھ ایسٹ میں جو گروپس ہیں ان کے لیے تھی. چٹاگانگ پورٹ پہ گئی تھی یہ. ٹھیک ہے. سو یہ وہ ایک چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اب انڈیا کی جو ہے نا وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات تو نہ ٹھیک ہیں، نہ یہ ٹھیک تعلقات ہونے ہیں. کبڈی کی ٹیم آئی نہیں، کرکٹ کو بھیجنا نہیں چاہتے، فل لڑائی ہے. پاکستان آلریڈی گھبرایا ہوا ہے کہ ہماری چیمپئنز ٹرافی انڈیا خراب کر رہا ہے. سو انڈیا از لائک یوزنگ ایوری مومنٹ. انڈیا ہر مومنٹ کو سیز کرنا چاہتا ہے کہ کیسے چیزوں کو خراب کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بیکاز دے ڈونٹ وانٹ ٹو انگیج ود پاکستان. اور ان کے تعلقات انڈیا اور بنگلہ دیش کے اتنے مضبوط ہیں، خاص طور پہ جو 15 سال حسینہ واجد کا جو رول رہا ہے، نریندرا مودی نے بہت سپورٹ کی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ دس از ناٹ کامن چیز نہیں ہے، یہ بالکل مذاق نہیں ہے.
उधर से चाइनीज़ को भी बड़ा कंसर्न रहता है कि इंडिया बांग्लादेश के जितना करीब है। और सुनने में आया कि शेख हसीना वाजिद वाज़ प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ खेल रही थी, जस्ट टू बैलेंस कि मैं प्रो इंडिया नहीं हूँ, लेकिन आई थिंक शी गॉट ट्रैप्ड समवेयर, बिकॉज़ वो अपनी पॉलिटिकल पावर जो है वो उसको स्ट्रेंथन करना चाह रही थी, फोर्स इस्तेमाल करना चाह रही थी। खैर वो जो सारा कुछ है वो नहीं हो सका बिकॉज़ ऑफ आप ये कह लें कि जिसे कहते हैं ना कि बिकॉज ऑफ जो एक्सेसिव कंट्रोल वो चाहती थी, एंड देन शी वाज डिपेंडेंट ऑन द मिलिट्री, सो उस वजह से लेट्स सी, लेट्स कीप वाचिंग दिस स्टोरी कि ये क्या है और इसमें क्या होता है।